بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. عمران خان صاحب کی حکومت جب گئی تو آپ جانتے ہیں اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی عمران خان صاحب کئی دفعہ میر جعفر میر صادق کا ذکر کرتے رہے. پھر حال ہی میں عمران خان صاحب نے کہا کہ یہاں سے جو سازش ہے وہ ایکسپورٹ ہوئی تھی, باہر بتایا گیا کہ عمران خان تو بڑا غلط ہے, یہ امریکہ کے لیے ٹھیک نہیں ہے, اور یہ سارا پھر کھیل بنتا ہے. تو اس میں اگر آپ دیکھیں تو واضح طور پر عمران خان صاحب جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ کو قصوروار ٹھہراتے ہیں کہ کس طرح سے ساری لابنگ میں اور سارا کچھ ہونے میں وہ شامل تھے. اب تو سہیل وڑائچ صاحب نے بھی یہ کہہ دیا کہ پی ڈی ایم کو لانے میں جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ کا بہت اہم رول ہے, کردار ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ کہتے ہیں جی میں گمنامی میں چلا جاؤں گا, تو عمران خان بھی اب حوالہ دیتے ہیں کہ اب وہ کس طرح سے دبئی میں بیٹھے ہیں یا یو اے ای میں بیٹھے ہیں اور کیا حال ہے, یہ سب باتیں کی جاتی ہیں. حتیٰ کہ اب جو انٹرویو کی سیریز انہوں نے شروع کی اور اس میں جو آخری انٹرویو آیا شاہد میتلا صاحب کو جنہوں نے دیا, سینئر صحافی ہیں جو اب بھی اپنی بات پر کھڑے ہیں کہ انہوں نے انٹرویو دیا, اس کا ایک تیسرا ورژن یا تیسری ورژن تو نہیں کہیں گے, تیسری قسط, تیسری ایپیسوڈ بھی آنے والی ہے. تو پہلی دیکھی, دوسری اس سے آگے تھی اور اب تیسری وہ کہہ رہے ہیں زیادہ خطرناک ہے. اب ہوا کیا ہے, جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ کو کس طرح سے پیغام دیا گیا ہے, کیا سخت پیغام یا ایک طرح سے ان کے لیے سزا ہے کہ اب وہ کچھ نہیں کر سکیں گے اور بدنامی بڑھتی چلی گئی ہے بہت زیادہ. چاہے وہ کہیں کہ جناب میں تو کیس کروں گا, فلاں کروں گا, انہوں نے اچانک یہ کیوں کہا جبکہ پہلی قسط آ چکی تھی, پھر دوسری قسط پر انہوں نے کیوں کہا, اسی کی ہم بات کریں گے. اور عمران خان صاحب کے جن کو سب سے زیادہ قصوروار ٹھہراتے ہیں, تاکہ یہ بھی کہتے رہے کہ جب مجھ پر قاتلانہ حملہ ہوا تو چند منٹ کی دوری پر تھے جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ, اس وقت ریٹائرڈ نہیں تھے, اس وقت وہ حاضر سروس آرمی چیف تھے, تو وہ اس وقت آ سکتے تھے ہیلی کاپٹر 10-15 منٹ, لیکن نہیں آئے. تو بہت سی باتیں عمران خان صاحب کر چکے ہیں. جو باجوہ صاحب نے ایک انٹرویو کی سیریز شروع کی, کبھی منصور علی خان صاحب سے بات کی, کبھی جاوید چودھری صاحب کو انہوں نے انٹرویو دیے جو چھپے بھی تفصیل سے, تو اس سب کا عمران خان جواب دیتے رہے. اب جو ایک اہم چیز جس پر ہم نے بات کرنی ہے کہ کس طرح سے باجوہ صاحب کو کیا پیغام پہنچا دیا گیا ہے ان کے ادارے یا سابقہ ادارے کی طرف سے, اور اس میں کتنی سختی ہے, کیا ہے وہ سزا ہے, سزا سے کم نہیں ہے, یا آگے چل کے وہ ایک بہت ہی خوفناک سزا کا ان کو بتا دیا گیا ہے کہ آپ کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے. تو آلریڈی یہ کہہ دینا اور بتا دینا کہ اب تو آزادی نہیں ہے نا, کچھ بول نہیں سکیں گے اب وہ. تو جناب پہلی چیز شاہد میتلا صاحب کا انٹرویو, جس میں چند چیزیں میں آپ سے عرض کر دوں کہ انہوں نے کہا کہ جی حاضر سروس اعلیٰ ترین پوسٹ پر شخص کو میں نے کہا کہ جا کر نواز شریف سے درخواست کرو. اب شاہد میتلا صاحب نے تو نام بھی لکھ دیا ہے ان حاضر سروس صاحب کا, بہرحال کہ نواز شریف سے جا کر درخواست کرو کہ ابھی شہباز شریف کو روک دیں کہ استعفیٰ نہ دیں. جب عمران خان لانگ مارچ کر رہے تھے اس وقت استعفے کی بات ہو رہی تھی کہ اس لانگ مارچ سے پہلے استعفیٰ آ جائے, تو اس وقت نواز شریف کو کہا کہ ابھی نہ استعفیٰ دیں کیونکہ پھر آئی ایم ایف سے بات چیت کون کرے گا, قطر میں آئی ایم ایف سے بات چیت ہونی ہے. تو پھر میں نے کہا کہ جا کر نواز شریف سے ملو, جا کر ملے گئے. ملک احمد خان کی بھی بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ نہیں اب کوئی اور جائے, تو نواز شریف فیصلہ کر چکے ہیں استعفے کا. تو ان کو منایا گیا کہ اچھا شہباز کو روکیں کہ ابھی آگے استعفیٰ دے دیں, وہ بات ہو گئی. پھر میں نے فون کیا عمران خان کو, اور وہ شاہ محمود قریشی صاحب کا جانتے ہیں کہ وہ ویڈیو آپ دیکھ لیں گے کہ جہاں شاہ محمود قریشی کہہ رہے ہیں اچھا میں کرتا ہوں, اور وہ عمران خان کو کہتے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ نہ کریں لانگ مارچ نہ کریں, کیونکہ اس وقت عمران خان اعلان کرنے والے تھے ورنہ آپ کو اسمیش کر ٹریپ کر دیں گے, یا اس طرح کا کچھ ٹریپ کا لفظ ہے. تو عمران خان نے کہا کر دیں. تو وہ بات بھی تصدیق ہوتی ہے. قمر جاوید باجوہ صاحب اپنے انٹرویو میں کہتے ہیں کہ جی اب وہ کہتے ہیں میں نے انٹرویو نہیں دیا, لیکن میتلا صاحب کہتے ہیں کیونکہ ثبوت ہیں, شاید ریکارڈنگ وغیرہ اس طرح سے کچھ ہے. تو اب نظر یہ آ رہا ہے کہ باجوہ صاحب نے باتیں تو کی اور وہ ایک جرنلسٹک انٹریکشن میں بدل گیا. میتلا صاحب کہتے ہیں کہ سب باتیں ان کو بھی پتا تھا, میں سب سوال پوچھ رہا ہوں اور وہ جواب دے رہے ہیں. خود انہوں نے کہا جی مجھ سے پوچھو, ویسے تو بڑی بات کرتے رہتے ہو یا انکوائری کرنے چاہتے آج پوچھو, تو ان کو یہ پتا تھا. لیکن اب لگتا ہے کہ باجوہ صاحب انٹرویو کو تو کسی طور پر ڈینائی کر رہے ہیں, لیکن کہہ رہے ہیں جی مرضی کے بغیر لیا گیا, یا یہ کہ جی کم از کم جو ریکارڈنگ کی گئی وہ میری مرضی کے بغیر تھی, کیونکہ اب وہ اسے بھاگ نہیں سکتے. تو اب پھر اس میں یہ بھی انہوں نے کہا کہ جی صحافیوں کو جن میں طلعت حسین ہے یہ میرے پاس سفارش لے کے آتے رہے, ان کو لگانا یا یہ میں نے نہیں ہٹایا. پھر اس میں یہ بھی تصدیق ہوتی ہے کہ جی عمران خان سے جب ملاقات ہوئی تو میں نے کہا تم مجھے میر جعفر میر صادق میرے خلاف بات کرتے ہو, اب کچھ غلط کیا, تم بھی پلے بوائے رہے ہو, تو آڈیو ویڈیوز یہ بات بھی ہوئی. اور اس سے پہلے بھی آفتاب اقبال صاحب یہ بات کر چکے ہیں کہ جی جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ کا فون آیا اور میرے پاس میں نے خود اس کی ریکارڈنگز کی ہیں, یہ دیکھو میرے بارے میں کیا کہتا ہے, بڑے غصے میں تھے. تو یہ سب باتیں ان کی آ چکی ہیں. پھر
جس طرح سے اس انٹرویو میں میتلا صاحب کے انٹرویو میں بھی کہتے ہیں کہ جی مریم نواز صاحبہ اور کیپٹن ٹائٹ صفدر صاحب وہ کراچی میں جب وہاں پر گئے ان کو گرفتار کیا گیا تو وہ ایک کمرے میں نہیں تھے، الگ الگ کمروں میں تھے. یہ بھی انہوں نے بات کی، یہ بھی بڑی پھر بات زبان زد عام رہی. اس طرح کی بہت سی باتیں ہوئیں. اچھا اب دیکھیں کہ جو باتیں منصور علی خان صاحب کرتے یا جاوید چودھری کرتے جو سامنے آتی رہی، مثال کے طور پر کہ جی عمران خان رہتا تو ملک کو بڑا نقصان ہوتا، ملک کے لیے اچھا نہیں تھا. تو جاوید چودھری صاحب نے یہ لکھا تو منصور علی خان صاحب نے کہا نہیں مجھے انہوں نے کہا ہے قمر جاوید باجوہ نے کہ میں نے ایسا نہیں کہا. تو انٹرویو ہوتا ہے ڈینائل آتا ہے، انٹرویو ہوتا ہے ڈینائل آتا ہے، یہی کھیل چلتا رہا. تو اب بڑا مشکل ہو گیا اس سے نکلنا باجوہ صاحب کے لیے. اور اب ایک تو بدنامی ہو ہی رہی ہے، یہاں تک ہو رہی ہے کہ سوشل میڈیا پہ کچھ لوگوں کی تصویر آئی جن کے بارے میں کہا گیا کہ یہ بھارتی بزنس مین ہیں یا بھارتی یہ لوگ ہیں جو ریئل اسٹیٹ کا بزنس کرتے ہیں، اور وہاں پر بلٹنز ہوئے ہیں اس پر انڈین میڈیا میں، اور اس پر پیکیجز چلے ہیں اور کئی منٹ اور ٹرانسمیشنز کیے ہیں کہ جی دیکھیں جنرل باجوہ جو ہیں ہمارے بزنس مین کے ساتھ، بھارتی بزنس مین کے ساتھ جناب ڈیلز کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، وہاں مل رہے ہیں، یو ای میں کوئی انویسٹمنٹ چل رہی ہے، جو بھی چل رہا ہے. تو اس میں آپ جانتے ہیں کہ 13 ارب روپے ان کی فیملی کے اثاثے بھی سامنے آئے، اور آج تک جناب وہ شاہد اسلم صاحب سینئر صحافی ہیں وہ ابھی تک کیس بھگت رہے ہیں، نہ ان کا لینا نہ دینا اس سے. اور جن لوگوں نے وہ عام کیا مبینہ طور پر جن پر الزام تھا کہ جی ایف بی آر کے لوگوں نے سارا کچھ سامنے لے کر آ گئے اور وہ فیکٹ فوکس کی طرف سے سامنے آیا، وہ بھی کہانی آپ کے سامنے آ گئی، اربوں روپے کے اثاثے سامنے آ گئے. تو اب یہ سوشل میڈیا پہ چل، جبکہ عمران میر صاحب سینئر صحافی ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ ان کے کزن ہیں شاید جنرل ڈائریکٹر قمر جاوید باجوہ کے جن کے ساتھ تصاویر ہیں. اچھا اب منصور علی خان صاحب ہوں، جاوید چودھری، ان کا خلاصہ یہ ہے ان سے جو بھی بات انٹریکشن ہوا جنرل ڈائریکٹر قمر جاوید باجوہ کا کہ جی بزدار بڑے نالائق تھے، ہم نے کہا بھی اس کو ہٹائیں تو عمران خان نے نہیں ہٹایا. عمران خان سے جب یہ سوال پوچھا گیا عمران خان کہتے ہیں کہ جی وہ چاہتے تھے کہ ان کو لگایا جائے جناب علیم خان صاحب کو، علیم خان کے اپنے بزنس انٹرسٹ تھے اور یہ سب تھا. تو جب مجھے کہا جی بزدار کو آپ ٹھیک نہیں کریں نقصان پہنچانے، تو عمران خان کہتے ہیں میں نے باجوہ کو کہا کہ یہ ایسی ہے جس طرح میں آپ کو کہوں کہ فلاں بندے کو آپ اس پوسٹ پہ لگائیں، فلاں کو ہٹائیں، تو کسی فوجی کو کہاں رکھنا ہے کسی افسر کو. تو مجھے نہیں پتا، میں 26 سال سے سیاست میں ہوں، 24-26 سال سے، کہ میرے لیے کیا اچھا ہے کیا برا ہے، تو مجھے اس کی سمجھ ہے. پھر یہ کہ جی ہم نے ہاتھ پکڑ کر چلایا عمران خان کو، اور یہ مجھے باس کہتے تھے. عمران خان کہتے ہیں میں نے باس کبھی نہیں کہا، اور یہ ہاتھ پکڑ چلانے والی بات بھی غلط ہے، اور اس طرح کی باتیں جناب ہوتی رہیں. اب جو فائنلی جو میں نے بات آپ کو بتانی تھی، اس بیک گراؤنڈ کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں کیا کچھ ہوتا رہا ہے، یہ انٹرویوز کی وجہ سے اب ہوا کیا ہے. ہر کوئی اس میں سے نکالتا رہا اپنے مطلب کی چیز. مریم صاحب نے حتیٰ کہ یہ کہا کہ دیکھا کہ چونکہ باجوہ صاحب نے کہہ دیا ہے کہ جناب ججز جو ہیں وہ اپنی فیملی سے بڑے انفلوئنسڈ ہیں، اور ان کی فیملی ساری عمران خان سے بڑی انفلوئنسڈ ہیں، عمران خان کو بہت پسند کرتی ہیں. جیسے تو کیا کہیں پاکستان ہی پسند کرتا ہے، جتنے بھی جلسے ہو رہے ہیں، جتنے جو آ رہے ہیں رزلٹس آ رہے ہیں، آپ الیکشنز کے دیکھیں، ضمنی الیکشنز کے دیکھیں، آپ سرویز کو دیکھیں، تو اب ہر کوئی ہے. تو اب جناب اس کا مطلب ہے کہ کسی جج سے فیصلہ نہ لو، کیونکہ سارے ججز جو ہیں وہ کسی نہ کسی طرح جناب ان کے فیملی ارد گرد. اب تو پولیس والوں کا یہ حال ہے، دیگر کا حال ہے، ہر طرف جناب عمران خان ہو رہی ہے. تو خیر، تو اب مریم صاحب نے کہا، اس میں سے پک کیا انہوں نے کہ باجوہ صاحب نے کہا جی فیملی سے بڑے، ان کی فیملی سے بڑی انفلوئنسڈ ہیں، اور پھر ان کے خلاف ٹرینڈ چلانا شروع کر دیا رن مرید کا، اور یہ نون لیگ کی طرف سے ججز کے خلاف، اور اس طرح کی باتیں. بہرحال تو وہ اب تک باجوہ صاحب کو سراتے ہیں. اب نون لیگ کا کیا مسئلہ ہے کہ وہ کہتے ہیں جنرل فیض حمید غلط تھا کہ جی باجوہ صاحب نے کہا جی فیض حمید نے کہا کہ آپ الیکشن کروا کر جائیں اور عمران خان آپ سے ملنا چاہتے ہیں، تو فیض حمید کی طرف فوکس ہے. جبکہ فیض حمید صاحب بھی عمران خان صاحب کو یہ کہہ چکے ہیں میسج میں کہ کیا میں سب فیصلے خود کر رہا تھا. مطلب یہ کہ باجوہ صاحب ساتھ تھے جو بھی تھا، لیکن نون لیگ یا پی ڈی ایم کا کہنا ہے نا باجوہ صاحب کو کچھ نہیں کہنا، باجوہ صاحب کو کچھ نہیں کہنا. وہ اب اس وقت جناب بہت لاڈلے ہیں. عمران خان صاحب کہہ چکے ہیں کورٹ مارشل ہونا چاہیے جنرل ڈائریکٹر قمر جاوید باجوہ کا. تو وہاں بھی بڑے ڈفرینس ہمیں نظر آ رہے ہیں. لیکن اب پی ڈی ایم کے لیے یا نون لیگ کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اب مریم صاحبہ نے تو ان کے جملے یا ان کی چیزیں اپنی نکال کر کوٹ کرنا تھا، مگر اب ان کو واضح طور پر پیغام پہنچا دیا گیا ہے اپنے ان کے ادارے کی طرف سے، جس میں اسد طور اور انیق ناجی یہ دونوں صحافیوں کی طرف سے یہ بات کہی گئی ہے کہ جناب ان کو بڑی سختی سے پیغام پہنچا دیا گیا ہے. اور اسد طور کا یہ کہنا ہے کہ جی اس میں میٹنگ بھی ہوئی ہے، اور میٹنگ میں اہم ترین لوگ شامل تھے، اہم ترین پوسٹ پر یا بڑے ترین آفیسرز جو ہیں وہ شامل تھے، اور ان کی طرف سے یہ بات کہی گئی ہے کہ اب واضح طور پر پیغام پہنچایا جائے. اور اس کے بعد اسد طور کہہ رہے ہیں کہ جی بریگیڈیئر لیول کا بندہ گیا ہے، اور بریگیڈیئر لیول کے بندے نے جا کر یہ بات کہی ان کو کہ پیغام پہنچائے ہائیسٹ لیول سے کہ جی آپ
یہ اب بند کر لیں یہ انٹرویو یا انٹریکشن. انیک ناجی صاحب بھی اس کی تصدیق کر رہے ہیں, وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کو کہا گیا ہے کہ اب خبردار آپ نے کوئی بات کی یا کوئی اس طرح کی زبان کھولی تو آپ کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہوگا, تو اب آپ خاموش رہیں اور مزید اس طرح کا نہ کریں, ورنہ آپ کے جتنے پریولیجز اور پرکس اینڈ پریولیجز ہیں وہ سارے واپس ہو جائیں گے. اب اس میں کیا کیا ہے جو اسد پور صاحب لکھ رہے ہیں, بتا رہے ہیں, بلکہ جو انہوں نے ویلاگ کیا ہے اس میں بتا رہے ہیں کہ جی اس میں ولا ہے وہ واپس ہو سکتا ہے, ان کے جو پلاٹس ہیں کمرشل پلاٹس دیگر پلاٹس وہ ان سے واپس لیے جا سکتے ہیں, ان کی جو پینشن ہے وہ کوئی ان کے بقول کرنل اور کوئی سٹاف دیا جاتا ہے وہ واپس ہو سکتا ہے, ان کے جو رقبے ہیں وہ واپس ہو سکتے ہیں, ان کو جو مراد ہیں میڈیکل وغیرہ کی صورت میں وہ واپس ہو سکتے ہیں. تو اب آپ باز آ جائیں, مزید نہ کریں, کیونکہ جتنا وہ بول رہے ہیں اتنا وہ ادارے کی بدنامی کا باعث بن رہے ہیں. مثال کے طور پر وہ تو جتنا بتا رہے ہیں کہ جی ایمان مزاری جو ہیں ان کے خلاف مقدمہ جو ہے وہ کوئی میجر غصے میں تھا, اس نے کہا جی آپ کو بغیرت کہا گیا ہے تو آپ بغیرت ہیں, اس نے کروا دیا. وہاں جو مریم صاحبہ کے خلاف ہوا وہاں کراچی میں وہ بھی کچھ نچلے آفیسرز تھے وہ زیادہ جذباتی ہو گئے, ورنہ صرف مقدمہ ہی کرنا تھا وہاں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کی بے حرمتی کا, وہ زیادہ چلے گئے, انہوں نے اوور ڈوئنگ کر دی. ادھر جو ہے وہ کوئی فیض حمید کر رہا تھا, فلاں جگہ پر جناب اگر کسی نے گولیاں چلا دی ہیں اب سار عالم پر تو وہ بھی ہم نہیں تھے, ہم کیوں کریں گے. اگر اعظم سواتی پر یا شہباز گل پر تشدد ہو رہا ہے, ان کو ننگا کر کے مارا جا رہا ہے تو میں نہیں کروا رہا تھا, میرا قصور, میں تو اس عمر میں یہ کام کروں گا, وہ بس پتہ نہیں کون کر رہا تھا کوئی اور. تو وہ ایسے امپریشن دے رہے ہیں کہ وہ صرف ٹھیک تھے, باقی نچلے ادارے میں جتنے لوگ تھے وہ سارے خود ہی کری جا رہے تھے. یہ امپریشن یہ گیا کہ جی فوج میں کوئی انتظام ہی نہیں ہے, وہ تو آرمی چیف کی مرضی کے بغیر ہی سارے اپنا کام خود ہی کرتے چلے جا رہے ہیں, جس کا جو دل کرتا ہے کسی کو تشدد کر دے, اٹھا دے, یہ کر دے, وہ کر دے. تو اس سے بڑا خوفناک یہ میسج گیا. تو اس لیے ان کو واضح طور پر کہہ دیا کہ خبردار اب مزید آپ نے نہیں بولنا, یہ آپ انٹرویو جو دے رہے ہیں بند کریں, بس اب خبردار. تو یہ بہت واضح طور پر ان کو پیغام گیا ہے. تو دو جگہوں سے اب تک کم از کم, ویسے تو اور بھی بہت لوگ بات کر رہے ہیں لیکن اسد طور اور میں آپ کو بتایا انیک ناجی صاحب, تو وہ دونوں یہ بات کر رہے ہیں, اپنے ویلاگز میں انہوں نے واضح طور پر بات کی ہے. تو یہ جناب اس وقت ہوا ہے جنرل ڈائٹ قمر جاوید باجوہ کے ساتھ, جو ایک وقت میں ایسے تھا کہ سیاہ و سفید کے مالک ہیں. ویسے تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے جناب 2 سال پہلے کہہ دیا تھا کہ اب ہم سیاست سے توبہ کر چکے ہیں, ہم اب بیچ میں نہیں آئیں گے. اب انٹرویوز میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اس حکومت کے آنے کے بعد تک ہم سہولت کاری کر رہے تھے, ہم لگے ہوئے تھے الیکشنز کب ہونے ہیں کب نہیں ہونے, فلاں سے ملو, نواز شریف سے ملو, یہ جا وہ جا, یہ کر وہ کر. تو اس وقت تک لگے ہوئے تھے. تو اس کے بعد پی ڈی ایم کا آنا جانا وہ جب سب ہوا, میں نے پوچھا شہباز شریف سے کہ اب آپ کا پلان کیا ہے وزیر اعظم بننے کے بعد, ایسے جیسے وزیر اعظم ہم نے بنا دیا تو پوچھیں جی آپ بن تو گئے ہیں, اب آپ نے کیا کرنا ہے آگے. وہ بتا رہے تھے جی بس ہم کچھ قوانین بنائیں گے جو آپ نے دیکھا کہ تھے نیب کے حوالے سے, اور اوورسیز پاکستانی کا وہ ہو بھی گیا تھا, تو پھر ہم چلے جائیں گے وہ, لیکن وہ معاملہ لمبا ہوتا چلا گیا اور ساری خرابیاں ہو گئی. تو یہ جناب اب ہے کہ گمنامی نہیں بدنامی نظر آ رہی ہے باجوہ صاحب کے لیے. اللہ حافظ.